औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं मौजू लेके आई हूँ वो है तारीख़ फ़रिश्ता ज़हीरुद्दौला सुल्तान इब्राहीम बिन सुल्तान मसूद गज़नवी। सुल्तान फ़र्रुख़ज़ाद के इंतकाल के बाद इसके भाई इब्राहीम बिन मसूद ने अनान हुकूमत संभाली। सुल्तान इब्राहीम बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार इंसान था। अपने ऐन शबाब के ज़माने में उसने दुनियावी लज़्ज़तों को तर्क कर दिया था। रजब और शबान के दोनों महीनों में रमज़ान की तरह रोज़े रखता था और इस तरह 3 माह इसके लिए रमज़ान रहता। ये नौजवान सालहा अपने इस वक्त को जो अमूर सल्तनत से बच रहता खुदा की इबादत में सरफ़ करता। रियाया की खबरगेरी और इसकी खुशहाली की फ़िक्र इसे हर वक्त रहती थी। वो मुल्क पर बड़े इंसाफ के साथ हुकूमत करता और गरीबों में सदक़े और खैरात की तकसीम किया करता था। जामिउल हकायात में लिखा है कि बादशाही महल में हर साल एक महफ़िल वाज़ नसीहत हुआ करती थी और इसमें इमाम यूसुफ़ सजावंदी अपनी तकरीरों से बादशाह और दीगर अहले महफ़िल के दिल गरमाया करते थे। सुल्तान इमाम यूसुफ़ सजावंदी के इल्म फ़ज़ल और इत्क़ा परहेज़गारी का बड़ा ख्याल रखता था और इनकी हर बात को खंदा पेशानी से सुनता था। यही वजह है कि इमाम हर तरह की बात सुल्तान से बिला किसी झिझक और खौफ के कह देते थे, बल्कि अक्सर औक़ात तो सुल्तान को इसकी गलतियों और कोताहियों पर सख्त अल्फाज में टोका करते थे। इनके इस बर्ताव से यह हक़ पसंद बादशाह कभी मालूल या आरज़दा खातिर न होता था। आदात व ख़साइल। सुल्तान इब्राहीम ख़त नस्ख में बहुत उम्दा लिखता था। अपने अहदे हुकूमत के तमाम अरसे में उसने अपना ये शिआर बनाए रखा कि हर साल एक कुरान अपने कलम से लिख कर मक्का मोज़मा अरसाल किया करता था। बाज़ मौरख़ीन का बयान है कि सुल्तान मौसूफ़ के हाथ के लिखे हुए कुरान मजीद के बाद नुस्खे अब भी कुतुब खाना नबवी में महफूज है। चूँकि ये फरमानरवा बेहद नेक पाक फ़ितरत और खुदा के बंदों पर मेहरबान था, इसलिए इसने सल्जूकियों से शर्त पर सुलह कर ली थी कि कोई दूसरे इस पर हमला न करें और रियाया को जो खुदावंद ताला की वदियत से मुल्क गेरी की हवस में तबाह बर्बाद न करे। इब्राहीम ने अपने बेटे मसूद की शादी मलक शाह सल्जूकी की बेटी से की और इस बामी मुआहदे को मुस्तहकम पायदार बनाया। मौरख़ीन का बयान है कि इस मुआहदे से पहले एक बार सल्जूकी ने गज़नी पर हमला करने का इरादा किया था। इब्राहीम ने जब यह ख़बर सुनी तो बड़ा परेशान हुआ। इस जंग की मुसीबत से बचने के लिए उसने एक चाल चली और सल्जूकी अमीरों के नाम कुछ खतूत लिखे, जिनमें यह मज़मून दर्ज किया कि मुझे ये जानकर बहुत बेइंतहा मसरत हुई है कि तुम सब ने अपने बादशाह को गज़नी के सफ़र पर आमादा करने में बड़ी मेहनत और जानफशानी से काम लिया। जिस तरह तुमने बादशाह को इस सफ़र पर आमादा कर लिया है, इसी तरह अब ये कोशिश भी करो कि जल्द से जल्द गज़नी पहुँच जाओ, ताकि हम सब जल्द अज जल्द मलक शाह से छुटकारा हासिल कर लें। इस कारगुजारी के सिले में तुम्हें मालामाल कर दूँगा और जो रकूम कौम तुमसे तय हुई है उनको दुगनी तादाद में अदा कर दूँगा। इब्राहीम ने यह खतूत अपने एक मुलाजिम को दिए और इससे कहा कि मलक शाह को शिकार का बहुत शौक़ है, तो इस मौके पर इंतज़ार कर। जब वो शिकार खेलने के लिए रवाना हो उस वक्त इसके पीछे पीछे शिकारगाह में पहुंच जा। जब सल्जूकी सिपाही तुझे देखेंगे तो तुझे पकड़कर बादशाह के सामने ले जाएंगे। बादशाह जब तुझसे बात पर्स करे तो पहले कुछ हेला बहाना करना और बाद अज़ा यह खतूत उसके हवाले कर देना। इस कार्रवाई से सुल्तान इब्राहीम की गर्ज ये थी कि मलक शाह के हाथ जब यह खतूत लगे तो सल्जूकी अमरान में से कोई इस वक्त इसके पास ना हो। ये कासिद या मुलाजिम रवाना हो और कस्बा अस्फ़राइन खरासान का एक मशहूर मकाम में जा पहुंचा, जहां के इन दोनों मलक शाह खेमाजन थे। अपनी आदत के मुताबिक एक दिन मलक शाह शिकार के लिए रवाना हुआ। सुल्तान इब्राहीम का कासिद भी अपने प्रोग्राम के तहत इसके पीछे चल दिया। मलक शाह के सिपाहियों ने जब इस कासिद को देखा तो इसे हिरासत में ले लिया और मलक शाह के सामने पेश किया। जब मलक शाह ने हुक्म दिया कि इसको कोड़े लगाए जाएं, कासिद को कोड़े लगाए गए। इसकी पीठ ज़ख्मी हो गई तो इसने पहले से तय शुदा तरीक़ कार के मुताबिक ये इकरार किया कि मैं सुल्तान इब्राहीम का कासिद हूँ और इसके इमा पर यहाँ आया हूँ ताकि इसके दिए हुए कुछ खतूत
سلجوقی امیروں تک پہنچا دوں۔ ملک شاہ نے وہ خطوط اس سے لے کر پڑھے۔ فوراً اس نے اپنے ملک کو واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اپنے دارالحکومت پہنچ کر اس نے اس بارے میں تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں اس پر ظاہر ہو گیا کہ اس کے ہمراہ سلطان ابراہیم کے ارادے سے بالکل بے خبر ہیں اور یہ محض ابراہیم کی ایک ترکیب تھی جس پر عمل کر کے اس نے جنگ کے مصائب سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس واقعے کے بعد ملک شاہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگرچہ ابراہیم نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ غزنوی اور سلجوقی لشکروں میں مقابلہ نہ ہو، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کے نتیجے میں غزنوی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلے گی اور فتح سلجوقیوں کو ہوگی، لیکن یہ حیلہ کر کے اس نے میرے ارادے سے مجھے باز رکھا، اس لیے فتح دراصل اسی کو ہوئی اور مجھے شکست۔ اجودن اور روپال کے قلعوں کی فتح جب سلجوقیوں کی طرف سے ابراہیم شاہ کو اطمینان ہوا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے ہندوستان کی طرف بھیجا۔ اس لشکر نے ہندوستان کے اکثر حصے فتح کیے جو اب تک اسلامی سلطنت سے علیحدہ رہے ہیں۔ سن 472 ہجری میں ابراہیم شاہ خود ہندوستان پہنچا اور یہاں کے مشہور معروف قلعے اجودن کا، جو اب پاک پٹن کے نام سے شہرت یافتہ ہے اور لاہور سے 100 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، محاصرہ کر کے اسے فتح کیا۔ اجودن کو سر کرنے کے بعد ابراہیم نے پنجاب کے سب سے بڑے قلعے روپال کی طرف توجہ کی۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، جس کے ایک طرف تو دریا بہتا تھا، دوسری طرف ایک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل میں خودرو درختوں کی تعداد شمار سے باہر تھی۔ یہ سب آپس میں اس طرح ملے ہوئے تھے کہ سورج کی کرنوں کے لیے زمین تک پہنچنا محال تھا۔ ان میں بیشتر درختوں پر ہر وقت زہریلے سانپ بھی لپٹے رہتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے قلعے کے دونوں طرف ٹھہرنے کے لیے بالکل جگہ نہ تھی۔ قلعے کی حالت اور اس کے آس پاس کا یہ عالم ہر حملہ آور کو خوف زدہ کرنے اور ان کی ہمتیں توڑنے کے لیے کافی تھا، لیکن ابراہیم شاہ نے دامن ہمت استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مشکلات کا جوان مروی سے مقابلہ کیا۔ وہاں تک جا پہنچے۔ کچھ عرصے تک قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اس نے آخرکار اسے فتح کر لیا۔ درہ کی فتح قلعہ روپال کو سر کرنے کے بعد ابراہیم نے اس کے قریب ہی کے ایک شہر درہ پر حملہ کیا۔ یہ شہر غیر مسلموں سے آباد تھا جو خراسانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ باشندے ان خراسانیوں کی نسل سے تھے جنہیں افراسیاب نے خراسان سے جلا وطن کر کے ہندوستان کی طرف آباد کر لیا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور اس قسم کی دوسری خرافات میں مبتلا تھے۔ درہ میں ایک تالاب تھا جس کا قطر 1 میل تھا اور اس کی گہرائی بے پناہ تھی، لہٰذا اس کی تہہ کا پتہ چلانا بہت مشکل تھا۔ تالاب میں پانی بڑی کثرت سے رہتا تھا، باوجود اس کے کہ شہر کے تمام باشندے اور جانور یہاں پانی کو استعمال کرتے تھے، پھر بھی پانی کم نہ ہوتا تھا۔ شہر کے آس پاس چاروں طرف انتہائی گھنے جنگل تھے، اس وجہ سے شہر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے راستوں کا پتہ چلانا بہت مشکل تھا۔ گزشتہ بادشاہوں نے شہر کے باشندوں کو اپنا باج گزار بنایا، ہمیشہ مشکل سمجھا، اس وجہ سے کبھی اس طرف توجہ نہ کی، لیکن محمود غزنوی کا باہمت اور بہادر جانشین کسی قسم کی مشکلوں سے نہ گھبرایا۔ اس نے یہاں کے باشندوں تک نور اسلام کو پہنچانے کا پورا ارادہ کر لیا۔ اس نے کئی ہزار پیادوں کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ لشکر کے آگے چلے اور راستے کے درختوں کو کاٹ کر لشکر کے لیے راستہ ہموار کرتے جائیں۔ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ ہوا کہ راستہ صاف ہو گیا اور غزنوی لشکر کو آگے بڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ جب یہ لشکر جا بازو درہ کے قریب پہنچا تو برسات کا موسم شروع ہو گیا اور بڑی موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اس وجہ سے لشکر کو کچھ عرصے کے لیے شہر کی سرحد پر ہی قیام کرنا پڑا۔ اگرچہ برسات اہل لشکر کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی، لیکن بادشاہ ابراہیم کی پیشانی پر بل نہ آیا اور وہ قلعے کو فتح کرنے کے ارادے پر پہلے کی طرح ثابت قدم رہا۔ 3 ماہ کے عرصے کے بعد بارش نے دم لیا اور لشکر کو شہر کے قریب پہنچنے کا موقع ملا۔ ابراہیم شاہ خود تو اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے کنارے پر مقیم رہا اور اپنے چند آدمیوں کو اہل شہر کے پاس اسلام کی دعوت دے کر بھیجا، لیکن اس دعوت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور درہ کے باشندے اپنے قدیم آبائی مذہب پر قائم رہے۔ یہ عالم دیکھ کر ابراہیم شاہ کے شہر پر
حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا، لہٰذا اس نے مایوس ہو کر شہر پر حملہ کر دیا اور فتح حاصل کی۔ ابراہیم اس شہر سے 1,00,000 ونڈیا اور غلام مع بہت سے پیشے قیمت مال و اسباب اپنے ہمراہ لے کر واپس ہوا۔ ابراہیم کے مستقل مزاجی ایک واقعہ بعض تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز ابراہیم شاہ غزنی کی شاہراہ پر چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مزدور کو دیکھا جو کسی شاہی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں ایک بھاری پتھر اپنے سر پر اٹھا کر چلا جا رہا تھا۔ یہ مزدور بڑا کمزور تھا اور پتھر کے بوجھ سے بالکل دبا جا رہا تھا۔ مزدور کی یہ حالت دیکھ کر ابراہیم شاہ کو بڑا ترس آیا اور اس مزدور کو حکم دیا کہ وہ پتھر کو پھینک دے۔ مزدور نے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح پتھر کے جان لیوا بوجھ سے نجات حاصل کی۔ وہ پتھر وہیں شاہراہ پر پڑا رہا اور ابراہیم شاہ اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ پتھر راستے کے بیچوں بیچ اس طرح پڑا تھا کہ تمام راہگیر پیادے ہوں یا سوار اس پتھر سے ٹھوکر کھاتے راستے چلنے والوں کو یہ تکلیف دیکھ کر ایک شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو یہ پتھر یہاں سے اٹھوا کر ایک طرف کر دیا جائے تاکہ راستہ صاف ہو جائے اور لوگوں کو اس روزانہ کی تکلیف سے رہائی ملے۔ ابراہیم نے اس کے جواب میں کہا، میں ایک شخص سے کہہ چکا ہوں کہ اس پتھر کو پھینک دے، اب اگر میں کسی دوسرے شخص کو اس پتھر کے اٹھانے کا حکم دوں گا تو پھر میری بات کا اعتبار اٹھ جائے گا اور لوگ مجھے مطلون مزاج سمجھنے لگیں گے۔ ظاہر ہے کہ رعایا کا اپنے بادشاہ کے متعلق ایسا خیال رکھنا کسی طرح مناسب نہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ پتھر بہرام شاہ کے دور کے آخر تک اسی جگہ پڑا رہا اور ابراہیم شاہ کے حکم کی اس کے بعد بھی اس قدر وقت تھی کہ تمام ابراہیم کے بعد وفات اور مدت فرمان روایی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ اس نے 31 سال حکومت کرنے کے بعد سن 481 ہجری میں وفات پائی، لیکن دوسروں کا خیال ہے کہ اس نے 42 سال حکومت کی۔ سن 494 میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابراہیم کے دور حکومت کے ابتدائی دنوں میں ابو سہیل خجندی اور خواجہ مسعود ریحی وزیر تھے، مگر آخری زمانے میں یہ خدمت عبد المجید احمد بن عبد الصمد کے سپرد کی گئی۔ اس وزیر کی مدح میں ابو الفرج کا وہ قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا مطلع یہ ہے: ترتیب فضل قاعدہ جود و رسم وعد عبد المجید احمد عبد الصمد نہاد۔ ابو الفرج سلطان کا ہم عصر تھا۔ اسے بعض مورخین سیستانی، بعض غزنوی بیان کرتے ہیں۔ مشہور شاعر عنصری شہر آفاق استاد کا شاگرد ہے۔ ابو الفرج نے مشہور سامانی امیر ابو علی حجویری کے زمانے میں اپنا استادانہ کمالات کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ اس خاندان کا مداح رہا۔ وہ ایک بلند مرتبہ شاعر اور صاحب جاہ و حشم تھے۔ آل و سامان ہمیشہ اسے اپنے عطیوں سے مالا مال کرتے رہے۔ ابو الفرج کو فن شاعری پر کمال دسترس تھی۔ فن شاعری عروج کے بارے میں اس کی ایک کتاب بھی موجود ہے۔ اس کے اشعار کی بلند معیاری کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے مصنفین اپنی کتابوں میں اس کے اشعار بطور سند درج کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔